السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ اگر ہجر کاٹنا آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے تو اللہ وصل کی بہار بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ یکدم کھڑکی سے ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر داخل ہوا جو خود میں باہر لگے پھولوں کی خوشبو سمے ہوئے تھا۔ اسی کو صبر کہتے ہیں میری نور نظر۔ انسان کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے غم کو محسوس کرے، بس اس میں خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر اسے شکوے شکایات نہ کرے۔ آپ بہت پیارا بولتے ہیں بابا، آپ کی باتیں مجھے بہت پسند ہیں، وہ بے حد اپنائیت سے بولی۔ وہ یکدم مسکرا دیے۔ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، اللہ کی باتیں تو ہوتی ہی پیاری ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کو راضی کرنا چاہا تو نے، بھول گیا تو کہ بادشاہ کون ہے۔ عبایا اور اسکارف میں ملبوس اس لڑکی نے اپنی سرخ رنگ کی ڈائری سے دیکھ کر یہ شعر پڑھا، پھر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اپنے ساتھ سبز مخملی گھاس پر بیٹھی آئمہ کو دیکھا جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی جوائن کیے نشرہ ابرار کو ابھی صرف کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ ویسے تو وہ پچھلے سال ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی، لیکن تب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آگے کس شعبے میں جائے، مگر اب وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اسی کے متعلق اس نے بی اسلامک اسٹڈیز میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس کے برعکس مشل ریاض نے ابھی تک کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا۔ وہ شاید ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ کلاس کے بعد جب نشرہ گراؤنڈ میں جا رہی تھی تب آئمہ نے اسے روکا اور اس نظم کے سنانے کا اصرار کیا جو وہ خاموشی سے کلاس کے دوران کھڑکی سے باہر دیکھتے اپنی سرخ رنگ کی ڈائری پر لکھ رہی تھی۔ اب وہ اس کی لکھی نظم مزید سننے کی منتظر تھی، تو اس نے نظم آگے پڑھنا شروع کی۔ تمارین تھی سبھی تیری دنیا مجاز کے لیے، اس جہان ابدی کے لیے کیوں نہ کیا کچھ تو نے۔ وہ سرخ ڈائری اب کی بار اس نے بند کر کے گود میں رکھ دی، پھر دونوں ہاتھ گھاس پر رکھ کر اوپر نیلے روشن آسمان کو دیکھنے لگی۔ تو نے مانگا بے معنی اور محدود شے کو اس سے جو ہے بے قیاس خزانوں کا بادشاہ۔ باسی درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہانے کی خوبصورت آواز ماحول میں رقص کر رہی تھی۔ شلوار قمیض میں ملبوس اور دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لیے آئمہ نے ستائشی انداز میں ابرو چکائے۔ کئی راہیں اور مسار و ٹرک چن لیے تو نے خود کے لیے، فراموش کر گیا تو وہ راہ جو کہلاتی ہے صراط مستقیم۔ اس نے چھوٹا سا وقفہ لیا، اس کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا تھا، دل کو لبھانے والا۔ لامحدود ہیں غافل راہیں یہاں، یکتا ہے وہ راہ جو بتلائی ہے مالک وسیع علم نے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی روشنی اس کے روشن دل کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک دم اس نے دایاں گھٹنا تھوڑا سا اوپر کیا، پھر اس پر اپنی تھوڑی ٹکائی اور کہنے لگی، آس لگائے بیٹھا تو اس سے جو ہے خود کسی کا محتاج، امید لگا اس سے جس کے ہیں سب محتاج۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ چن لی تو نے نفس کی غلامی، بھول گیا تو لاتی ہے یہ فقط تباہی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، دل کھل سا گیا تھا۔ ستاتی رہی فکر تجھے خلق کی عدم تسلی کی، اس حاقے میں مطلب کی عدم رضا مندی کا کیا۔ وہ اب نیچے دیکھتے ہوئے سبز نرم اور ملائم گھاس کو چھو رہی تھی۔ رہا تو بے زبان حق پر دنیا کی خاطر، سراپا انصاف لے گا تجھ سے ہر خاموشی کا حساب۔ دل ہی دل میں آئمہ نے اعتراف کیا کہ وہ لڑکی جتنا پیارا بولتی تھی اتنا ہی وہ خود بھی پیاری تھی۔ اس کے نین نقش اور سانولی رنگت اسے بے حد پرکشش بناتے۔ اس وقت یہاں ان کے آس پاس اور کوئی نہیں تھا، باقی سب قدرے فاصلے پر بیٹھے یا تو کتابیں پڑھ رہے تھے یا پھر یوں ہی گپ شپ لگا رہے تھے، اور کچھ ادھر ادھر چہل قدمی بھی کرتے رہے۔ تھی تیری نگاہ متلاشی سچے دوست کے لیے، بھول گیا تو سچا دوست ہے تیرے قلب میں۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنی ہستی قلب کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اپنی نظم مکمل کر چکی تھی۔ جناب آپ تو شاعرہ نکلی، اس نے ستائشی انداز میں کھل کر مسکراتے ہوئے اسے داد دی اور اس کے ساتھ مزید کئی تعریفی جملے کہے۔ اس نے جواباً سر کو تشکر والے انداز میں خم دیا، پھر دلکش انداز میں مسکرا دی۔ اس صاف اجلے سے دن میں جب اس کے کمرے میں نگاہ دوڑاؤ تو وہاں وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑا ڈریس شرٹ کے کف سے بٹن بند کر رہا تھا۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ پورا کھلا، اس نے یخلک دروازے کی جانب دیکھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس افتخار شاویز بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ حلیل کے کمرے میں یوں آ جایا کرتے جیسے یہ کمرہ اس کی ملکیت ہو۔ بھائی آپ، اس نے اس کی اس بد اخلاقی کا برا منائے بغیر مسکرا کر پوچھا۔
کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو گئے؟ وہ معمولی سے لہجے میں کہتا صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ اس وقت پردے کھڑکی سے ہٹے تھے جن سے سورج کی تیز کرنیں چھن کر کمرے میں پھیلی تھیں۔ گوشے گوشے میں نگاہ دوڑاؤ تو ہر چیز کافی ترتیب و نفاست سے رکھی تھی۔ نہیں بس ویسے ہی۔ وہ نرم مسکان چہرے پر قائم کیے ان کے برابر میں صوفے پر آ بیٹھا۔ کل جب میں گھر لوٹا میں نے تمہیں باہر لان میں بیٹھے دیکھا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ وہ بولا تو اسے یاد آیا وہ کل رات کو لان میں ہی بیٹھا تھا اور سوچوں کے دائرے میں اس قدر گم تھا کہ اس کی آمد کی اسے خبر بھی نہ ہو سکی۔ کچھ نہیں، وہ ذرا سے شانے اچکا کر بولا۔ بتا دو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے چہرے پر جبراً ایک مسکان قائم کی۔ خلیل ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بھائی، میں پرسوں العزیز انڈسٹریز کے مالک سے ہونے والی میٹنگ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اوہ اچھا۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ میٹنگ کے پوائنٹ سوچ لیے ہیں؟ وہ بولا تو اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ جی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ہماری کمپنی کے شیئرز خریدیں گے؟ وہ دائیں ہاتھ سے تھوڑی کے بعد مسل رہا تھا۔ مجھے یقین ہے جو بہتر ہوگا وہی ہوگا، اللہ کو جو منظور۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ افتخار ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا پوائنٹ سوچ رکھے ہیں تم نے، بتانا پسند کرو گے؟ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگا۔ خلیل چند لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر نرمی سے کہہ دیا۔ کیوں نہیں بھائی، ضرور بتاتا ہوں۔ افتخار کے چہرے پر ہلکی کمینی سے مسکراہٹ تھی۔ دیکھیں، میں نے جہاں تک شیئرز مارکیٹ کا جائزہ لیا ہے اس کے مطابق کچھ ہی دنوں میں قریشی ٹیکسٹائلز کے شیئر کافی حد تک گرنے والے ہیں۔ اس نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اسے دفتر سے دیر ہو رہی تھی۔ سی اے کرنے کے بعد خلیل کسی اور فرم میں کام کرنے کے بجائے شاویز صاحب کا ہی کاروبار سنبھالنے لگا۔ ان کی اپنی ٹیکسٹائل ملز تھیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی۔ سی اے کے بعد اسے بیرون ملک بھی اچھی خاصی فرمز میں اعلیٰ عہدے پر نوکری کی آفر ملی تھی، لیکن شاویز صاحب کے اصرار پر وہ ان کا کاروبار سنبھالنے لگا۔ کوئی بات نہیں، اگر کسی دن دیر ہو بھی جائے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس نے جب خلیل کو گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے تکا تو چبانے والے انداز میں مسکرا کر بولا۔ خلیل مسکرا دیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں انہیں اس بات کا یقین دلا دوں گا اور پھر اپنی کمپنی کے شیئرز خریدنے پر آمادہ کروں گا۔ افتخار نے اس بات میں سر ہلایا، پھر آنکھیں چھوٹی کرتے کچھ سوچا۔ ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ جی ضرور۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ مشورہ دینے سے پہلے اس نے اکڑ کر کہا۔ جی؟ خلیل کو حیرت ہوئی تھی۔ مدرسے سے قرآن حفظ کرنے کے بعد افتخار شاویز نے صرف میٹرک پاس کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شاویز صاحب کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ تقریباً 6 سال سے باقاعدہ طور پر شاویز صاحب کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا۔ لیکن پھر خلیل کے سی اے کرنے کے بعد شاویز صاحب نے زیادہ تر اختیارات اس کو سونپ دیے تھے۔ 2 سال کے قلیل عرصے میں ہی خلیل نے در حقیقت یہ ثابت کر دیا کہ شاویز صاحب کا فیصلہ درست تھا۔ اس کے پاس بے شک تجربہ ناقص تھا، لیکن علم بہتر، فائدہ مند اور معیاری۔ دیکھو، تم کوئی فائنینشل اینالسٹ تو ہو نہیں، اسی لیے ضروری نہیں کہ تم نے جو جائزہ لیا ہے وہ 100% درست ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے، یعنی جہاں تک مجھے کچھ مالیاتی تجزیہ کاروں سے معلوم ہوا، اس کے مطابق قریشی ٹیکسٹائلز کے شیئرز گرنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ خلیل ابراہیم پرائیویٹ اینالسٹ کے طور پر اپنی اور دوسری کمپنیز کے حالات کا جائزہ لیتا ہے، جو کہ بروکریج فرم اور پروفیشنل تجزیہ کار کی نسبت زیادہ اچھا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو سکیڑے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو جہاں تک معلومات ملی ہیں اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ افتخار شاویز نے انسائڈر ٹریڈرز ہائر کر رکھے تھے جو دوسری کمپنیز کی معلومات دوسری کمپنی کے سی ای او یا پھر سربراہ کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ اچھا، اور کیا پوائنٹس تم نے سوچ رکھے؟ وہ بظاہر تو یہاں خلیل کی پریشانی دور کرنے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ قریشی ٹیکسٹائلز کی تاریخ کا جب میں نے جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ جس طرح آج کل اسٹاک مارکیٹ کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں یہ لوگ نئی پالیسی لاتے ہیں۔ وہ سوچ کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں ایبرو اکٹھے کیے۔ یہ اپنی مصنوعات کا معیار کم کر کے قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ بہت جلد یہ بات مارکیٹ میں سامنے آ جائے گی۔ ایسے میں ہم اپنی مصنوعات کا معیار اعلیٰ رکھیں گے
جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور قیمت بھی مناسب رکھیں گے۔ دونوں ہاتھ باہم ملاتے وہ بادامی آنکھوں میں چمک لیے بولا، اور یہ کوالٹی پر سمجھوتا کیوں کریں گے جبکہ ان کے کمپٹیشن میں ہم ہیں؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں ان کی مصنوعات کی مانگ زیادہ ہے، اور جب بھی ان کی مانگ بڑھتی ہے یہ کوالٹی پر سمجھوتا کر کے قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے انہوں نے یقیناً کئی سال فائدہ اٹھایا ہے، مگر ان کو منافع صرف تب تک ہوتا ہے جب تک مارکیٹ میں یہ بات پھیل نہ جائے کہ ان کے پروڈکٹس کی کوالٹی اعلیٰ نہیں۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ افتخار اسے دیکھ کر رہ گیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا کہے۔ اس وقت ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسے جب دیکھ کر وہ خود ہی بولا، لیکن اپنی مصنوعات کی قیمت مناسب رکھنے سے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ لہجہ بھر کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خلیل کو جھنبا ہوا۔ اتنی دیر سے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا انہیں اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، یا وہ خود سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے؟ نہیں بھائی، قیمت مناسب ہوگی تو لوگ ہماری مصنوعات ضرور خریدیں گے، اور ساتھ ہی ہماری کمپنی کے شیئرز بھی زیادہ انویسٹ کریں گے۔ اس نے انہیں سمجھانا چاہا جو نہ سمجھنے کا عہد کر چکا تھا، یا شاید سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی بہتری کے بجائے بدحالی اور تباہی کا ہی طلبگار تھا۔ دیکھو خلیل، تم ابھی چھوٹے ہو، بے شک تم نے سی اے کیا ہوا ہے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہوتا۔ تمہیں تو ابھی کاروبار سنبھالے صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ جب تم پڑھ رہے تھے نا، تب بابا کے ساتھ صرف میں سارا کاروبار سنبھالا کرتا تھا، اور تم تو جانتے ہی ہو تب بابا کتنے بیمار پڑ گئے تھے۔ ایسے میں اکیلے میں نے ہی کاروبار کو سنبھالا ہے۔ مجھے ان سب باتوں کا علم پہلے سے ہے، اور تم سے زیادہ بھی۔ اس نے گردن اونچی کر کے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ بھائی، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ… اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ رکو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو کل اعجاز صاحب سے مل لینا، جانتے ہو نا انہیں، وہی جو مالیاتی تجزیہ کار ہیں۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور ہاں، وہ تمہیں شیئرز مارکیٹ کے حالات بھی بتائیں گے۔ اس کے مطابق ہی تم کوئی فیصلہ لینا۔ وہ جانتا تھا کہ افتخار کس کی بات کر رہا ہے، وہی جو انسائیڈر ٹریڈرز کا رکن اور فرد تھا، اور افتخار کو دوسری کمپنیز کی معلومات پہنچایا کرتا۔ جی بھائی، اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ افتخار خباثت سے مسکرا دیا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی۔ پھر صوفے سے اٹھ کر قدرے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لگا کہ خلیل اب اس کے شکنجے میں تھا۔ خلیل ابراہیم چہرہ اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سب کچھ صاف واضح تھا۔ اس نے آنسوؤں کا ایک گولا اندر کی طرف اتارا، پھر دھیرے سے مسکرا کر کہا، نہیں بھائی، مجھے آخر کیسے آپ کی کوئی بات بری لگ سکتی ہے؟ وہ اس کے کندھے تھپتھپا کر مکار سی مسکان چہرے پر سجائے فاتحانہ انداز میں جانے لگا کہ ایک دم اس نے پکارا، بھائی! افتخار نے مڑ کر دیکھا جو اب سر جھکائے نہ جانے فرش پر کیا دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال سے یہاں آپ ہی کو کام کرنا چاہیے، اس نے مایوس ٹوٹے ہوئے اور تھکن زدہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا دل دریدہ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اب کی بار وہ واقعی نہ سمجھ سکا۔ کچھ نہیں، وہ سر اٹھا کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ افتخار سر کو اس بات میں جنبش دیتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد خلیل اٹھا، سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیا میں جو سمجھ رہا ہوں ویسا ہی ہے؟ آنکھیں نم تھیں۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ کے لیے خود ہی یہ جگہ چھوڑ دوں گا بھائی۔ اس نے محض سوچا نہیں بلکہ فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر شکست خوردگی اور بکھرے بکھرے سے انداز میں مسکرا دیا، اور گھڑی پر وقت دے کر شکستہ دل کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگا۔ اس کی ہر بے مربتی پر خندہ زن ہیں ہم، اس کے لاکھ جھٹلانے پر شاد زن ہیں ہم۔ رات کے سناٹے نے بولونیا کو اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ گلی کوچوں کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھیں، یوں کہ کسی نے راہگیر کے لیے اس حیات عالم میں کوئی شمع ہی نہ رکھی ہو۔ ایسے میں اس سپر مارکیٹ کے اندرونی سفید روشنی پھیلانے والی بتیاں بدستور جگمگا رہی تھیں۔ بڑی بڑی شیشوں والی کھڑکیوں سے باہر کا دھندلا سا منظر دکھائی دیتا۔ سنسان سی سڑک، کبھی کبھار گزرتی ہوئی کوئی گاڑی، یا پھر دور کہیں سے کسی گھنٹی کے بجنے کی ہلکی سی صدا۔ اسٹور کا بھی اندر کا ماحول پرسکون مگر سناٹے سے لبریز تھا۔ آج اس کی نائٹ شفٹ تھی، سو وہ نیلے رنگ کی وردی میں ملبوس، سنہرے لمبے بال جوڑی میں باندھے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ چہرہ تھکا تھکا سا تھا، لیکن آنکھوں میں مستقل مزاجی کی چمک۔ شیلفوں پر ترتیب سے رکھے ہوئے پیک شدہ بسکٹ، چاکلیٹس اور دودھ کے ڈبے، پنیر کی مہک ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، عجیب سی تنہائی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس وقت یہاں اکا دکا ہی کوئی گاہک دکھائی دیتا۔ وہ کیش کاؤنٹر پر کھڑی حساب دیکھ رہی تھی۔
جب اسے بڑے شیشے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، اس نے سرسری سی نگاہ دوڑائی تو ایک دم ٹھٹکی پر سر جھٹک کر واپس جھک گئی۔ سویٹر اور پینٹ میں ملبوس بھورے بال ماتھے پر بکھیرے وہ ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ تبھی اسے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی میری کروز دکھائی دی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چہرے پر دوستانہ مسکان پھیلائے اس کی جانب لپکا تھا۔ گیبریل، تم یہاں خیریت؟ جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے پاس آ کھڑا ہوا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حالانکہ وہ اسے آتا دیکھ چکی تھی پھر بھی انجان بنی۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ اس نے مسکرا کر شانے اچکا دیے، حالانکہ وہ یہاں ارادتاً صرف اسی کے لیے آیا تھا۔ میری نے بے حد دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا، پھر اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھی رسیدوں کو ایک بار پھر مصروف سے انداز میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ اس دن میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، سب جھوٹ۔ دونوں کا ہاتھ کاؤنٹر پر جما کر وہ قدرے شرمندگی سے بولا۔ میں جانتی ہوں، تمہیں یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھائے بغیر بے نیازی سے کہا۔ وہ چند لمحے اسے لب کاٹتے تکیے گیا تھا۔ میری نے یوں لگاتار اس کے گھورنے کے باعث غیر آرام دہ سا ہو کر ناگواری سے بھری تاثر کے ساتھ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنے جھوٹ کو سچ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کونی کاؤنٹر پر ٹکائی پھر ہتھیلی پر چہرہ گرائے اسے طنز اور استہزاء کے ساتھ دیکھنے لگی۔ انکل مارکو نے میرا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا ہے۔ وہ رکا، مگر پھر لب پر زبان پھیری۔ اور میں کوئی نوکری بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ پھر اپنی بات مکمل کر کے اسے دیکھا۔ خداوند تمہارا مددگار، اس نے اب کی بار معمولی سے انداز میں کہا۔ کوئی گاہک اس کے پیچھے سے آیا اور اسے کسی شے کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس نے ہاتھ سے ہی بائیں طرف ایک شیلف کی طرف اشارہ کرتے اس سے بتایا۔ وہ سر کو خم دیتا شیلف کی جانب مڑ گیا تھا۔ فارغ کب ہوگی؟ اس کے جانے کے بعد اس نے پوچھا۔ آج میری نائٹ شفٹ ہے سو میں مصروف ہوں۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ کل گھر آؤ گی؟ کچھ ہی لمحے بعد اس نے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے سوالی انداز میں بھویں اٹھائیں۔ کل مارٹینا کا برتھ ڈے ہے۔ اوہ ہاں ضرور۔ وہ ایک دم مسکرا دی اور ان کی گفتگو کے درمیان وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ میری نے ایک گہری سانس کھینچی۔ نہیں، بس آئندہ مجھ سے جھوٹ نہ بولنا۔ پھر قدرے سختی سے کہا۔ جیسا تم کہو۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اچھا اب جاؤ یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو شکایت نہ کر دے۔ وہ ارد گرد نگاہیں دہراتے ہوئے قدرے بے چینی سے بولی۔ اچھا کل آؤ گی نا؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ بولا تو میری نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہاں، اب بار بار پوچھ کر دماغ خراب نہ کرو۔ پھر سخت تیز ترار لہجے میں کہا۔ وہ مسرت بھرے لہجے میں مسکرا کر سر کو خم دیتے جانے لگا تھا۔ ایک محبت میں ڈوبی نظر سے پلٹ کر اسے دیکھا جو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے چلی جا رہی تھی، پھر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کچھ گنگناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ منظر اس کے آفس کا تھا جہاں پاور سیٹ سنبھالے وہ اپنے سامنے بیٹھے سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص کی ساری بات خاموشی سے سن رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے جن میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مایوسی، تکلیف اور کرب کی کئی لہریں چھا رہی تھیں۔ اعجاز صاحب بھی وہی کچھ کہہ رہے تھے جو اسے افتخار نے کہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس نے یہی کہنا تھا۔ وہ یہی تو یہاں کہنے آیا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو رسمی سی چند ایک باتوں کے بعد اس نے اسے جانے کو کہا۔ وہ مسکراتے اسے الوداع کہہ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حلیل نے پاور سیٹ کی بجھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا خدشہ بالکل صحیح نکلا تھا، اور اب وقت تھا کہ فیصلہ جو وہ یہاں آنے سے پہلے ہی لے چکا تھا۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو اس نے دروازے سے پار دیکھے بغیر اندر آ جانے کا حکم دیا۔ وہ ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس اذلان سیف تھا جو ہمیشہ کی طرح مسکراتا اندر داخل ہوا۔ وہ اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا لیکن اس وقت اس کا دل، دماغ اور روح یہاں نہیں تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر دونوں ٹانگوں کی کینچی بنا کر بیٹھا اور سبز آنکھوں سے اسے مسکراتے دیکھتے چٹکی بجائی تھی۔ کہاں گم ہو ہلیلو؟ اس نے اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے وہ معنی خیز انداز میں سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں کہیں نوکری ملی؟ وہ ایک دم بدمزہ سا ہو گیا۔ نہیں یار، اس بات کو تو چھوڑ ہی دو۔ خلیل ابھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ مسر چلو گے؟ میز پر پڑے شیشے کے گلاس میں بچی کچی بوتل کے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے ایک دم اسے غوطہ سا آ گیا تھا۔ گلاس میز پر دھر کر اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیرت، بے یقینی اور شوق کے عالم میں اسے دیکھا جو نہ جانے کہاں گم تھا۔ کیا؟ وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کسی قسم کا مذاق کر رہا ہے۔
لیکن خلیل ابراہیم مذاق بہت ہی کم کیا کرتا تھا۔ حیات علام کی بے نوری نے ہمیں جکڑ لیا، جانے ہمارے لیے کوئی شمع ہے بھی یا نہیں۔ رات کے سناٹے میں اچانک آسمان کے گرج چمک کی آوازیں زور و شور سے گونجنے لگی تھیں۔ گھنے سیاہ بادلوں نے پورے لاہور کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ ٹھنڈی تیز ہوا کے جھونکے درختوں کو جھنجھوڑتے گزرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں اس گلی کے ایک گوشے میں اس کی پراڈو کھڑی تھی اور وہ شخص اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا، لمبے سے کوٹ اور پینٹ میں ملبوس، موبائل کانوں سے لگائے میکینک کو کال کر رہا تھا، لیکن سگنل بہت کم آ رہے تھے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سنہرے بال چھوٹی پونی میں بندھے تھے اور اب ان پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ سگنل ابھی بھی نہیں آئے۔ زرد مائل بھوری رنگ کی آنکھوں میں ناگواری سی امٹ آئی تھی۔ وہ موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ کر گاڑی کی ڈگی یعنی پچھلے حصے تک گیا اور پھر اسے کھول کر ایک بار پھر اندر دیکھنے لگا۔ یکایک اسے پیچھے سے دور کہیں سے کسی گاڑی کی آمد کی آواز آئی تھی۔ وہ پلٹا۔ اس کی آنکھیں بارش کے باعث بار بار دھندلا رہی تھیں۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے جیسے مدد کے لیے پکارنے لگا، لیکن سامنے سے آتے ٹرک کا ڈرائیور تیز بارش اور رات کی شدت میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ سامنے کوئی شخص کھڑا ہے۔ بہت جلد اسے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ دائیں طرف لپکنے لگا، لیکن تبھی وہ ٹرک دھند سے نمودار ہوا اور ہیڈ لائٹس کی روشنی بارش کے پردوں میں بکھر گئی اور اس ٹرک کے بھاری سے پہیے تیز رفتاری کے ساتھ اس کی ٹانگ کے اوپر سے گزر گئے۔ ایک گہری خراش بھری چیخ نے لمحہ بھر کے لیے رات کے سناٹے کو چیر ڈالا۔ زمین اور کیچڑ پر گرا بارش کا پانی جو پہلے صاف تھا اب سرخی مائل ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں سستانے لگیں، دل کی دوڑ بے ترتیب ہو گئی۔ میرے اللہ، وہ بولا، پھر کرا اٹھا تھا۔ بستر پر لیٹا وہ بوڑھا سا آدمی ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیڈ کی شیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا اور 2-3 سانسیں باہر کی طرف خارج کی تھیں۔ اے میرے پروردگار، میری یوسف کی حفاظت فرما۔ سینے پر ہاتھ جمائے وہ فکر مندی سے بولا۔ آنکھیں نمآلود ہو گئیں۔ ایسا اس کے ساتھ کئی بار ہو چکا تھا۔ ابھی بھی اس نے کوئی خوفناک خواب بھی دیکھا تھا جس میں اس کا جگر گوشہ تکلیف اور اذیت میں تھا۔ ہر سو تاریکی اور دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ زمین پر وہ سرخی مائل مادہ بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر پھیل رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر کرا اٹھا۔ زخمی ٹانگ پکڑ کر خود کو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ درد کی کئی ٹیسیں اس کی ٹانگ سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں دوڑی تھیں، لیکن تبھی اس کی بند ہوتی آنکھوں نے دیکھا کہ سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، پھر کھلیں اور ان نگاہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ سامنے سے ایک عورت شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ تاریکی بڑھ گئی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور پھر اس نے جھکتی ہوئی پلکوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ عورت سیاہ رنگ کی چھتری لیے بارش سے بچتے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ شاید کوئی اور بھی تھا، لیکن اس کی نگاہیں بمشکل اس عورت کو ہی دیکھ پائی تھیں۔ وہ حیات علام میں کسی روشن شمع کی مانند نمودار ہوا۔ وقت نے سانس روک لیا۔ اس کے بھیگے چہرے کا رنگ یک زردی مائل ہو گیا تھا۔ امبر رنگ آنکھیں بالکل مدھم ہو گئی تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے اور خوبصورت سی انگلیاں کانپتی، گویا بدن کی طاقت رفتہ رفتہ ریت کی طرح پھسل رہی ہو۔ باب نمبر 3 عطر تجلی۔ دیکھا لباس نفل میں نوزائیدہ کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا کف دست پر مسگان سحاب کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا آغوش ابر میں مستور اوج جبال کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا ذکر الہی میں مشغول ہر ذی روح کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا صنوبر سدان زیارت کے کثیر الثمرہ کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا دیدگان سوز سے ٹپکتے اشک شوق کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا ظفر مند ہوتے قول باطل پہ قول حق کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا بحر الکاہل میں اہل آب کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا لباس فنا میں محو سما فقیر کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ دیکھا نگاہ بصیرت نے نشان جمال جہاں کو، روح نے کیا ادراک تیرے عطر تجلی کا۔ طرزِ نظم بقلم نگار راحیل۔ ہم ٹھہرے وہ راہی جو طلبگار ہیں لامکاں کے دار فنا میں،
فرمایا وہ رہبر منزل جہان مادی میں کس مقام کے متلاشی ہو۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک چارپائی پر پایا۔ اس نے بجھے بجھے سے انداز میں اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تبھی اسے اپنی ایک ٹانگ میں تیز اور جلتی ہوئی سی تکلیف کا احساس ہوا، یوں کہ خون کے ہر قطرے کے ساتھ درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ رہی ہو۔ وہ کراہ کر پیچھے چارپائی کے پشت اور دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ آنکھیں تھکن اور کمزوری کے باعث بوجھل لگتیں۔ ایک گہری سانس گرد سے اندر کو کھینچتے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اس جگہ سے ناآشنا تھا۔ زمین پر قالین بچھا تھا۔ ایک طرف کونے میں چھوٹی سی بک شیلف رکھی تھی، جس میں اکا دکا کتابیں بھی رکھی دکھائی دیتی۔ کچھ فاصلے پر میز کے اوپر کافی سامان بکھرا تھا، اور دیوار پر بنی بڑی سی کھڑکی کے پردے، جس میں سے سورج کی روشنی چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا اندر آتی۔ رات گئے تک بارش ہونے کے باعث یہ ہوا ٹھنڈی اور معطر تھی۔ کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ یکلخت اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک پختہ عمر کی خاتون شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے، دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے، چہرے پر ایک مشفقانہ مسکان پھیلائے اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کچھ سیدھا ہو کر بیٹھا اور انہیں غیر بند نہ سمجھے اور استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری بیٹا؟ اس کے سامنے چارپائی پر کھانے کی ٹرے رکھتے وہ نرمی سے بولی۔ اس نے ٹرے میں ایک پلیٹ میں رکھے چاولوں کو دیکھا اور ساتھ میں پیالی میں موجود چکن کے سالن کو، جس کے ساتھ رکھے شیشے کے گلاس میں پانی بھرا تھا۔ پھر سوالیہ انداز میں ایبرو اچکا کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں کہاں ہوں؟ وہ مسکرا دی۔ مسکان میں نرمی اور ہمدردی کی روشنی تھی۔ تمہاری ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، کافی خون بھی بہہ گیا، لیکن میں نے مرہم پٹی کر دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی۔ وہ اب اس سے قدرے فاصلے پر میز کے ساتھ رکھی کرسی کھینچ کر شائستگی سے بیٹھ گئی تھیں۔ یوسف خاموش رہا، گویا لبوں نے نفس سے کنارہ کر لیا ہو۔ رات چونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی، اسی لیے فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں سگنلز کا کافی مسئلہ رہتا ہے۔ ویسے بھی وہ تو ایمبولینس میں نہ بلا سکی، مگر جیسے ہی بارش تھمی اور سگنل آئے تو میں نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا۔ اس نے ذرا سی چادر ہٹائی اور اپنی ٹانگ کو دیکھا تھا، جس کو سفید صاف کپڑے سے لپیٹا گیا تھا۔ مرہم پٹی کافی اچھے سے کی گئی تھی، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے تمہاری ٹانگ پر پٹیاں کی اور ٹانکے بھی لگا دیے، 1-2 انجیکشن بھی لگائے ہیں، اور وہ سختی سے ہدایات کر رہے تھے کہ کچھ دن تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، اس لیے جتنا ہو سکے آرام کرو۔ تم سن رہے ہو نا؟ انہیں محسوس ہوا کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں۔ جی، اس نے زخمی ٹانگ کو ڈھکتے چادر ٹھیک سے لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی تھی، شاید یہ دواؤں کا ہی اثر تھا۔ جسم بھی بوجھل اور تھکا تھکا سا لگتا تھا۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف کو رکھتے ہوئے اس نے بامشکل اٹھنے کی کوشش کی تو یکایک کرسی سے اٹھی اور قدرے فکر مندی سے کہنے لگی، ارے اٹھ کیوں رہے ہو؟ ابھی بیٹھے رہو بیٹا، تمہیں آرام کی بہت ضرورت ہے۔ یہ کھانا کھاؤ تم۔ ابھی تم نے کافی دیر سے کچھ کھایا بھی نہیں۔ وہ رک گیا تھا اور ایک نظر کھانے کو دیکھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جسم میں کافی کمزوری محسوس ہونے کے باعث کچھ کھانا تو ضروری تھا۔ اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ لڑکی خاموشی سے دروازے کے پہلو میں کھڑی، شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، اس کا کنارہ لبوں پر ٹکائے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ چارپائی پر بیٹھے یوسف پر جمی، جو اب ٹرے میں رکھے ابلے ہوئے چاولوں کے 1-2 لقمے لے رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرا دی۔ شکر ہے اس نے کچھ کھایا تو صحیح۔ یہ وہی لڑکی تھی جو یوسف کے لیے حیات علام میں شمع بن کر نمودار ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے اب جانا ہے، میں یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کچھ دیر بعد بولا تھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ وہ قدرے مضطرب سے انداز میں اپنے کوٹ کی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ وہ انہیں فوراً یاد آیا تو وہ کرسی سے اٹھیں اور میز کی جانب گئی تھیں۔ اس کا دراز کھولا اور اس نے رکھا اس کا موبائل پکڑا دیا۔ یہ رہا تمہارا موبائل۔ پھر مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئیں اور اسے اس کا موبائل تھما دیا تھا۔ اس نے جواباً کچھ کہے بغیر موبائل کی اسکرین روشن کی۔ اسے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لہجے بھر کے بعد اس نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ وہ شفیق اور رحمدل خاتون اب دوبارہ کرسی پر بیٹھ چکی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جنید، میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، جلد سے جلد وہاں پہنچو۔
متذبذب سے انداز میں کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹایا اور اپنے پہلو میں دھپ سے پھینک دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا تھی بیٹا؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس دوران وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ دروازے کے پار کھڑی اس لڑکی نے اسے مسکراتے دیکھا تو خود بخود اس کے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکان رقص کرنے لگی۔ حال دل آج کچھ جدا، منفرد اور ممتاز تھا۔ چارپائی پر بیٹھے اس شخص کی عنبر رنگ آنکھیں کس قدر پرکشش تھیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے نظریں نہ ہٹا پائی۔ نہیں آنٹی، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ ایک بار پھر آپ نے جو کچھ کیا میں اس کے لیے آپ کا احسان مند، متشکر سے بھرپور انداز میں کہہ رہا تھا، پھر تو انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ تو میرا فرض تھا، بلکہ تمہیں شکریہ مجھے نہیں میری بیٹی کو کہنا چاہیے۔ اس نے ہی تمہارے چلانے کی آواز سنی تو فوراً گھر سے باہر نکل آئی۔ میں تو اندر سوئی ہوئی تھی۔ وہ سہولت سے کہہ رہی تھیں تو اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، پھر 2-3 گھونٹ بھرے۔ یوسف، وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا تھا۔ دروازے کے ساتھ کھڑی اس لڑکی نے جب اس کا نام سنا تو فوراً ستائشی انداز میں بھویں اچکائیں۔ یہ نام اسے بے حد پسند تھا۔ یوسف، اس نے سحر زدہ سا ہو کر زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آج وہ اپنی کیفیت قلب سمجھنے سے قاصر تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت نام ہے، ماشاء اللہ۔ وہ بولی تو یوسف نے انہیں چند لمحے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی لہر امڑ آئی تھی۔ شکریہ، میرا نام میری ماما نے رکھا تھا۔ لہجہ بھی نم آمیز تھا۔ صحیح صحیح، کہاں رہتے ہو تم؟ وہ کرسی سے اٹھ کر میز پر رکھے سامان کو سمیٹتے پوچھ رہی تھی۔ فی الحال تو یہی ہوں، آگے کا معلوم نہیں، اس نے قدرے معنی خیز انداز میں جواب دیا تو یکدم وہ پلٹی اور اسے دیکھا تھا۔ مسافر ہو؟ ان کے لہجے میں گہرائی سموئی تھی۔ مسافر تو ہم سب ہیں۔ وہ ذرا سے کندھے اچکا گیا تھا۔ اس مسافر کو اس کی منزل ملی؟ ایک اور سوال فوراً پوچھا گیا۔ منزل اس جہان میں کیسے مل سکتی ہے؟ جواب بھی برقِ رفتاری سے دیا گیا۔ ہم سب کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ اس جہان میں مل جائے یہ ناممکن ہے۔ اس جہان میں تو ہم بس اس منزل کے حصول کے لیے کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے گہرے اور پراثر لہجے میں اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ اس کے لفظ کو سن کر جیسے کسی طلسم میں جکڑ گئی تھی۔ کتنا خوبصورت بولتا ہے یہ، ماشاء اللہ، وہ بڑبڑائی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ تم کس منزل کی بات کر رہے ہو، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں گہری باتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اب چرپائی پر پڑا کھانے کا ٹرے اٹھانے لگی تھیں تو یوسف نے یکدم آنکھیں کھولیں اور انہیں ٹرے پکڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہاتھ سے اسے رک جانے کا اشارہ کیا اور ٹرے خود دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگیں، امی بابا یہیں ہوتے ہیں؟ ماما کی تو ڈیتھ ہو گئی، بابا یہیں ہوتے ہیں۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ کوئی بہن یا بھائی ہے تمہارا؟ جاتے جاتے انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں، وہ جواباً اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ یوسف نے جیسے سکا سانس لیا۔ اف، بہت سوال کرتی ہیں یہ خاتون، لیکن یہ کس قدر شائستہ اور مہربان ہے۔ اس نے توصیفی انداز میں ابرو چکائے۔ اپنی امی کے کمرے سے باہر نکلنے سے قبل وہ لڑکی سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ بھی کھانے کا ٹرے ہاتھوں میں تھامے باورچی خانے میں آئیں اور اسے چائے بناتا دیکھ مسکرا دیں۔ یوسف کے لیے بھی چائے بنا لینا۔ ٹرے سلپ میں رکھتے وہ نرمی سے بولی۔ ٹرے میں پڑے برتنوں میں کھانا ابھی بھی موجود تھا۔ اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ کون یوسف؟ اس نے انجان بننے کی ناکام کوشش کی۔ وہی جس کو اتنی دیر سے تم دروازے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنا تو یہی چاہتی تھی لیکن الفاظ ہونٹوں پر آ کر رک گئے۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو ایک دم کچھ گھبرا گئی، پھر خود کو کمپوز کرتے خاموشی سے سر جھکائے الجھے ہوئے انداز میں چائے کپوں میں اڈیلنے لگی۔ وہ وہیں کھڑی کچھ دیر اپنی بیٹی کا چہرہ تکے گئیں۔ اس کے برعکس ان کی معصوم اور خوبصورت بیٹی پلکیں اٹھا نہ پائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عورت اس کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں یوسف موجود تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ یقیناً اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ لو چائے، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، اسے چائے کا کپ تھماتے وہ تحکم سے بولی۔ اس وقت وہ چاہ کر بھی چائے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی بنی ہے؟ اسے چائے پیتا دیکھ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ ادکھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھتی اس لڑکی کے رخسار سرخ پڑ گئے۔ چہرے پر بے ساختہ مسکان ابھری تھی۔ کس قدر خوبصورت احساس تھا یہ، الفاظ بھی اس نو دریافت احساس اور جذبے کی رعنائی کو ادا کرنے کی تاب نہ رکھتے۔ آپ نے میرے بارے میں تو سب جان لیا، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
چائے پینے کے بعد اسے تھکن اور کمزوری میں قدرے کمی محسوس ہوئی تو اس نے پوچھا۔ وہ یکدم مسکرا دی کیونکہ انہیں خود ہی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ سارا وقت اس کے متعلق پوچھ رہی تھی، اپنے بارے میں تو اس نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ اب اسے اپنے متعلق، اپنے بچوں اور اپنے کام کے متعلق بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتا دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مانوش؟ مانوش آنٹی، جنید کا میسج آیا ہے، وہ بس پہنچ رہا ہے۔ موبائل کی اسکرین تکتے اس نے بتایا۔ انہوں نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تقریباً 3:30 بجے جنید اسے لینے آ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو پہلے اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا اور پھر یہ حیرت غصے میں بدل گئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو اتنی گہری چوٹ آئی ہے اور آپ ہیں کہ… یوسف کئی لمحے اسے ڈانٹتا رہا تھا۔ وہ اس کا دوست بھی تھا، اسی لیے اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ اسے ڈانٹ سکے۔ اچھا، باقی راستے میں ڈانٹ لینا۔ چرپائی سے اٹھتے ہوئے وہ بولا تو اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ اس نے فوراً اپنی زخمی ٹانگ پر ہاتھ رکھا تو جنید نے فوراً اسے کندھے کا سہارا دیا تھا۔ آپ بھی نا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اف اللہ، وہ بگڑ کر بولا۔ اس کا خیال رکھنا بیٹا، ڈاکٹر نے اسے خوب آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ ساتھ کھڑی مانوش فکر مندی سے ابرو سکیڑ کر بولی۔ جی ضرور، آپ فکر مت کیجیے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے یوسف کو گھوری کرائی۔ اور آپ نے جو کیا اس کا بہت شکریہ۔ وہ اب اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے سے باہر لے جا رہا تھا۔ باورچی خانے کے پاس کھڑی اس لڑکی نے اسے جاتے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ کیا وہ واقعی جا رہا تھا؟ یوسف کی نظر لاشعوری طور پر ایک دم اس لڑکی کی جانب گئی تو اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ لڑکی یہ دیکھ چکی تھی کہ اس نے اسے دیکھتے ہی کیسے نگاہیں جھکائیں۔ یہیں سے اس شخص کے اعلیٰ کردار کا پتہ چلتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس لڑکی کے گلستان دل میں اس نئے احساس کی خوشبو مزید پھیل گئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے کسی شخص کے لیے یوں محسوس کیا تھا، اور کیا بھی تو کس کے لیے، ایک اجنبی کے لیے۔ لیکن کیا وہ اجنبی رہا تھا؟ یوسف جا چکا تھا لیکن وہ بوئے عنبر ابھی بھی یہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی لڑکی اس بات سے ناشنا کہ وہ مہک کب تک اس کی کائنات قلب سے زائل نہ ہوگی۔ اعجاز صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اسے اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا بڑا بھائی کیا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس بات سے نا واقف تھا کہ خلیل اس بارے میں علم رکھتا ہے کہ اعجاز صاحب در حقیقت انسائڈ ٹریڈرز کے اراکین میں سے ایک تھے اور وہیں افتخار کو دوسری کمپنیز کے متعلق معلومات فراہم کیا کرتے۔ آج انہوں نے خلیل کو قریشی ٹیکسٹائلز کے حوالے سے جو بھی اطلاعات دیں وہ سب بالواقع باطل اور کذب بیانی پر مبنی تھی۔ وہ وہی سب کہہ رہا تھا جو اسے افتخار نے بولنے کا حکم دیا، یہی کہ قریشی ٹیکسٹائلز کے شیئرز گرنے کا کوئی امکان نہیں، اور تو اور یہ بھی کہ وہ العزیز انڈسٹریز کے مالک سے ہونے والی میٹنگ کے پوائنٹس پر نظر ثانی کرے کیونکہ اس کے پاس موجود معلومات ان کے مطابق تو درست ہی نہیں۔ خلیل ابراہیم اس بات سے واقف تھا کہ یہ جھوٹی خبریں اعجاز صاحب نے کس کے کہنے پر دیں اور کیوں دیں۔ اس کا بھائی افتخار شہبیز، وہ یہی چاہتا تھا کہ خلیل سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، اور وہ ایسا کرنے چاہ رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد، نفرت، جلن اور کینہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کا بھائی تو اس کی ذہانت، ہنر اور اس کی کامیابی سے دل ہی دل میں کڑتا، لیکن وہ ایسا نہ تھا۔ ہر سو سکوت اور شگفتِ حیرت کا راج تھا۔ آفتاب کی تھکی زرد شعاعیں آفس کے اس کمرے کی دیواروں پر بکھری تھیں، گویا وقت نے ان پر اپنی عمر کی گرد جما دی۔ وہ پاور چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ تبھی اس کے مخالف کرسی پر براجمان اذلان نے خاموشی سے خلل پیدا کیا۔ تم مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ انداز میں بے چینی اور تشویش تھی۔ بس یہاں مزید رکنے کا دل نہیں کرتا۔ خلیل پاور چیئر موڑے خلا میں دیکھتے ہوئے بولا۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ اس نے یخلق اسے دیکھا۔ کیا؟ پھر پوچھا۔ تم اپنے بھائی کے لیے سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ الفاظ اس کے جگر کو کاٹتے چلے گئے۔ اس نے گہری سانس باہر کی طرف خارج کی، پاور چیئر گھما کر اس کے سامنے میز پر دونوں ہاتھ ملا کر تھوڑی تلے جماتے وہ کہنے لگا تھا۔ اذلان، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ سب تو بابا کا ہے۔ اذلان طنزیہ انداز میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ تم چلو گے نا میرے ساتھ؟ اسے دیکھتے اس نے قدرے یقین اور مان سے پوچھا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن… اذلان فوراً کہنے لگا مگر تبھی کسی خیال کے تحت خاموش ہو گیا۔ لیکن کچھ نہیں، تم اپنے جانے کی تیاریاں شروع کر دو، ہم کچھ ہی دن میں بس یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ پورے اعتماد سے مضبوط لہجے میں بولا گویا اپنا حکم سنا رہا ہو۔ اور میں اپنے ماں باپ سے کیا کہوں گا؟ خلیل کے ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں بکھریں۔
لہجے بھر کے بعد وہ اس نے مخاطب ہوا، ان سے کہنا کہ تمہیں جاب مل گئی ہے۔ اذلان بے ساختہ کہکا لگا کر مسکرا دیا، جھوٹ بولو ان سے۔ اب کی بار مسکرانے کی باری خلیل ابراہیم کی تھی۔ جھوٹ نہیں ہے، تمہیں واقعی میں جاب مل گئی ہے، وہ بے حد پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ او خلیل، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس نے اسے ناسمجھی سے دیکھتے پوچھا۔ میں وہاں جا کر بابا کا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جہاں تک بات ہے مصر کی، تو یہ کپاس کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات سمجھانے لگا۔ افتخار بھائی یہاں کا سارا کام سنبھالیں گے، اور میں وہاں جا کر نئی ملز لگاؤں گا۔ یوں مصر میں وہ کپاس کی ملز اور ٹیکسٹائل یونٹ لگا کر ہم نہ صرف یورپ میں بلکہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک اپنی آمدات بڑھا سکتے ہیں۔ وہ جس قدر سادہ اور مختصر الفاظ میں اپنی بات کی وضاحت کر سکتا تھا اس نے کی۔ دیکھو، تم نے جو بھی کہا میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا، لیکن اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو وہ اچھا ہے اور تم لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ شانے جھٹک کر بولا تو خلیل کو اس سے یہی امید تھی۔ صرف ہمارے لیے کیوں، تمہارے لیے کیوں نہیں؟ تھوڑا قریب ہوتے ہوئے وہ پرمعنی اور گہرے انداز میں بولا، اور اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم وہاں میرے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گے۔ وہ اذلان کو لگا کہ اس کے گلے میں کچھ اٹکا ہے۔ اپنے اس دوست خلیل، اس سے بات کرو کیوں نہیں کرتے؟ وہ دلائی تمہیں کوئی کام وام، امیر زادے سے دوستی کا کچھ تو فائدہ ہو۔ یکلخت اس کے ذہن کے پردوں پر اپنے باپ کے الفاظ جھلملائے۔ یعنی تم میرے باس ہوگے؟ اس کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ جی اذلان صاحب، اب سے آپ مجھے خلیل کے بجائے سر خلیل کہنے کی تیاری شروع کر دیں، وہ دوستانہ لہجے میں کہتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ارے کم از کم وہ کچھ کر تو رہا ہے نا، تمہاری طرح یوں بستر تو نہیں توڑ رہا نا؟ میں نے منع کر دیا تو؟ اس کی پیشانی پر تفکر کی شکنیں نمودار ہوئیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں کسی اور کو اپنا اسسٹنٹ رکھ لوں گا، وہ تڑاک سے بے نیازی سے بولا۔ اذلان خاموش ہو گیا، جیسے لبوں پر مہر سکوت ثبت ہو گئی ہو۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، اپنا فیصلہ سناؤ۔ اس نے کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ صرف 5 منٹ؟ وہ فوراً بولا۔ ہاں، اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اذلان صاحب کی سبز آنکھوں میں اس وقت فکر کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، ماتھے پر سوچ کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ خدا نے ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی نالائق، ناکام کا، ناکاج کا، دشمن اناج کا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی ہو جائے میں خلیل کے پاس تو نوکری نہیں کروں گا۔ اس وقت وہ کشمکش اور الجھن کا شکار تھا اور چہروں کے اضطراب کا خاموش گواہ بنا تھا۔ وہ اس دوران خلیل اسے ہی گھور رہا تھا۔ یکدم اس نے خلیل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے مان تھا اور اعتماد بھی۔ اس پر اس کا دل نرم پڑ گیا اور فیصلہ لینا بے حد آسان ہو گیا۔ تو کیا سوچا تم نے؟ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے 5 منٹ بعد تھوڑی سہلاتے ہوئے پوچھا۔ میں تیار ہوں، وہ معنی خیزی سے ذرا سا مسکرا دیا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ خلیل کا چہرہ یکایک کھل اٹھا تھا۔ وہ سر پیچھے کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکرانے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کا چہرہ غور سے دیکھتے اس نے پوچھا۔ خلیل نے اسے دیکھ کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تم خوش ہونا؟ اور یہاں اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ کئی لمحے چپ رہا۔ بابا کو یوں اس عمر میں چھوڑ کر جانا، اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر وہ نم سے لہجے میں گویا ہوا۔ صرف یہی بات ہے؟ اور کوئی بات نہیں اذلان۔ اس نے اسے یقین دلانا چاہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے یوں ناخوش اور اداس ہونے کے پیچھے صرف یہی بات تو نہیں تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔